آباد ہوئی کرب و بلا، اجرا مدینہ برباد ہوئی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما هو اہلو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اجر رسالت میں آج نویں مجلس منعقد کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج شب عاشور کی مجلس ہے۔ بظاہر کربلا کے میدان میں شب عاشور اس طرح سے نمودار ہوئی کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے لیے نہایت مصائب اور آلام کی شب تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات پریشانی اور تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ ماؤں کی گود میں بچوں کو بھی سکون حاصل نہ تھا، لیکن یہ ظاہری بات ہے۔ اگر آپ باطن پہ نظر کیجئے تو معلوم ہوتا ہے اور روایات بیان کرتی ہیں کہ اس رات تمام اصحاب امام اس یقین کی منزل پر تھے کہ نہایت اطمینان میں تھے، اور جیسے جیسے شب گزر رہی تھی، جیسے جیسے شب ڈھل رہی تھی اور عاشور کا دن قریب آ رہا تھا، امام مظلوم، امام عالی مقام، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں پہ ہم جناب بریر اور عبد الرحمن انصاری کی بات کریں گے۔ اصحاب امام کی کیفیت ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ جب جناب بریر جو ہیں جناب عبد الرحمن انصاری کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور بہت مسکرا رہے ہیں، اس وقت جناب عبد الرحمن انصاری جو ہیں بہت حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ بریر، یہ کون سا موقع ہے مذاق کرنے کا، اور یہ کون سا موقع ہے خوش ہونے کا؟ جناب بریر اس وقت کہتے تھے کہ جو بھی مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نہ میں نے کبھی جوانی میں مذاق کیا ہے اور نہ کبھی بڑھاپے میں، لیکن اب میں گویا اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جناب بریر کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اب میں گویا یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل شہادت ہوگی، اور جیسے ہی شہادت ہوگی میں لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہو جاؤں گا۔ اتنا یقین ہے اصحاب امام علیہ السلام کو، یعنی یہ شب وہ شب ہے کہ جب تمام کے تمام اصحاب جو ہیں وہ لقاء اللہ کے متمنی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس رات جو ہے کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی عبادت و نماز میں ہے، اور کوئی قرآن کی عبادت میں اس قدر مشغول تھا کہ تمام کربلا ان کی آوازوں سے معطر ہو رہی تھی۔ آئیے شب عاشور کی اس مجلس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور دعائے امام زمان علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شب عاشور عبادت کی شب، شب عاشور ذکر الہی کی شب، شب عاشور لقاء اللہ حاصل کرنے کی شب۔ کہا جاتا ہے، روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام عالی مقام کی عبادت کو دیکھ کر اس رات کو لشکر عمر ابن سعد میں سے تقریباً 32 افراد جدا ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کر ان کے ساتھ جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ یعنی امام مظلوم علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو بھی اپنی عبادت کے ذریعے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا ایسا پیغام دیا، ذکر الہی کے ذریعے صامت قرآن کی تلاوت جب ناطق قرآن نے کی تو اس تلاوت کو سن کر جو دل نرم ہونے تھے، جو دل راست پہ آنے تھے، جو دل سیدھی راہ اور صراط مستقیم کو سمجھنے تھے، وہ لشکر عمر ابن سعد سے الگ ہوئے اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سنتے ہیں تحت اللفظ کا ہدیہ آج شب عاشور کی مناسبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا باب حریم صبر کی تعمیر ہے، کربلا باب حریم صبر کی تعمیر ہے۔ اس زمیں پر گلشن فردوس کی تصویر ہے،
5 حرفوں میں نہا قرآن کی تعلیم ہے، ایک لفظ کربلا منزل کہے تعظیم ہے۔ آئیے بزم ازا سے کرب و بلا چلتے ہیں ہم، خاک بر سر دست بر دل اے صبا چلتے ہیں ہم، اپنی آنکھوں میں لیے اشک ازا چلتے ہیں ہم، جناب دربار مقتول جفا چلتے ہیں ہم، ہے گلے باغ نبی جس میں وہ گلشن دیکھ لیں، فاطمہ کے لال کا پر نور مدفن دیکھ لیں، کربلا ہر ذرہ جس کا ہے جواب آفتاب، کربلا خواب خلیل اللہ کی تعبیر خواب، کربلا حق کی بلندی کا نشان رفت مآب، کربلا گنجین آئے انوار بھوتراب، کربلا مختص ہے شبیر گرامی کے لیے، کربلا جس پر فلک خم ہے سلامی کے لیے، کربلا جس کے بیان سے دل ہوئے جاتے ہیں شک، کربلا جس میں ہے ایک مرد جری سویا ہوا، کربلا ہر ذرہ جس کا خون سے دھویا ہوا، خون بھی کس کا؟ نبی کی گود کے پالے کا خون، جسم میں جس کی روانی، قلب میں جس کا سکون، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ضحاک بن عبداللہ مشرقی کا بیان ہے کہ اس رات عمر ابن سعد کا ایک دستہ خیمہ امام حسین علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور ان کے کانوں میں امام عالی مقام کی تلاوت کی آواز آئی۔ اس وقت مولا و آقا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 اور 179 کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہاں پر ان آیات کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور وہیں سے نتیجہ اخذ کیا جائے گا۔ امام عالی مقام نے سورہ آل عمران آیت نمبر 178 اور 179 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور خبردار یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس قدر راحت اور آرام دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے، ہم تو صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور پھر آیت نمبر 179: خدا صاحبانی ایمان کو انہی حالات میں نہیں چھوڑ سکتا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے، اور وہ تم کو غیب پر مطلع بھی نہیں کرنا چاہتا، ہاں اپنے نمائندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، لہذا تم خدا اور رسول پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب ان کی کانوں میں یہ آواز ہے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پروردگار عالم خبیث اور طیب کو الگ کر دے گا۔ اس وقت کہا جاتا ہے ایک شخص نے پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہم ہی وہ نیک اور طیب ہے، خدا تم سے ہمیں جدا کر دے گا۔ نعوذ باللہ ان کی جو ہے نا زبانوں پر یہ کلمات تھے۔ اس وقت کہا جاتا ہے جناب بریر اپنی جگہ سے بلند ہوئے، کیونکہ وہ تمام گفتگو سن رہے تھے، اپنی جگہ پہ بلند ہو کر کہا کہ اے منافق تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو طیب اور پاک ہے، خدا کی قسم طیب اور پاک اس طرف ہیں، اور اگر تو اپنے گناہان کبیرہ سے استغفار کرنا چاہتا اور نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ الفاظ تھے جناب بریر کے، تو اس طرف آ جا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جناب بریر کی بات اس نے مذاق میں اڑائی اور پھر اپنے لشکر کی جانب لوٹ گیا۔ یعنی شب عاشور ہمیں ایک دفعہ پھر پیغام دے رہی ہے کہ جہاں عبادت سے اطاعت امام کا پیغام کچھ لوگوں پر ایسے اثر انداز ہوا کہ وہ ایمان کی طرف لوٹا، اور 32 لوگ امام عالی مقام کے لشکر میں جو ہے وہ داخل ہو گئے اور ایمان کی حالت میں جو ہے انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ وہیں ایسے لوگ بھی تھے جو حق کی آواز سن رہے تھے، یہاں تک کہ ناطق قرآن بھی ان کے سامنے موجود تھا اور قرآن صامت کی تلاوت بھی وہ سن رہے تھے، جس میں پروردگار صاف کہہ رہا ہے کہ صاحبان تقویٰ کے لیے اجر عظیم ہے، اور پروردگار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ طیب جو ہے ان کو الگ کر دے گا ان لوگوں سے جو کہ نجس ہیں، ان لوگوں سے جو پاک نہیں ہیں، ان لوگوں سے جو خبیث ہیں۔ اس کے باوجود ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی، ان کے دلوں پہ اثر نہ ہوا۔ اس بات کے ساتھ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہمیں بھی صراط مستقیم پہ گامزن رہنا اور اس بات کی دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرے۔ آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے آج کی شب میں کس طرح حدیث کی صورت میں اپنے ہدیے کو پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام، اب جو شب شروع ہو رہی ہے اسے شب عاشور کہتے ہیں۔ آج رات زینب کا پردہ سلامت ہے، آج رات زینب کا علی اصغر سلامت ہے، آج رات زینب کے حسین اور عباس سلامت ہیں، لیکن کل جب 10 محرم کا سورج ڈھلے گا اور شام آئے گی اسے شام غریبہ کہتے ہیں، یعنی غریبوں کی شام۔ عزاداران امام، آج کی شب بس اتنی التجا کروں گی کہ اپنے بچوں کو پیار ہرگز نہ کرنا، اور اگر کسی ماں کو اپنے بچے پر پیار آ بھی جائے تو علی اصغر کو یاد کر لینا، رباب کی علی اصغر کو یاد کر لینا اور سینے پر ہاتھ مار کر کہنا ہائے علی اصغر۔ عزاداران امام، آج جھولے والے کی رات ہے، لیکن کل یہ جھولا سونا ہو جائے گا اور ماں کی گود بھی سونی ہو جائے گی۔ عزاداروں، آج بہن اور بھائی کی رات ہے، لیکن کل اسی بہن کے سامنے بھائی پر خنجر چلایا جائے گا اور بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوگی۔ عزاداروں، آج باپ اور بیٹی کی رات ہے۔ جہاں جہاں میرا مولا جاتا تھا سکینہ پیچھے پیچھے جاتی تھی، لیکن کل یہ سینہ بھی چھن جائے گا، سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ کربلا آل محمد کی محنتوں کا نام ہے۔ 3 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم کو پانی ختم ہوا، 7ویں محرم کی صبح کی نماز غریب زہرا ہے۔ دریا کے کنارے تیمم کر کے خشک ریت پر پڑھی۔ مولا حسین نے دریا کو دیکھ کر کہا، اے فرات کے پانی، تو بہہ رہا ہے اور یہاں ساقی کوثر کا بیٹا تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں مانگی نہیں دی گئی، تاکہ ابھی بھی کوئی ہر بننا چاہتا ہے تو وہ آ جائے۔ اور وہ رات آ گئی جسے شب عاشور کہتے ہیں، وہ رات آ گئی جسے روشنیوں کی رات کہتے ہیں، وہ رات آ گئی جس میں اسلام کے آفتاب مہتاب روشنی بکھیر رہے تھے، وہ رات آ گئی جس میں حسین ابن علی اپنے اصحاب کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ ان کی تلاوت قرآن کی آواز میرے مولا زین العابدین کے کانوں میں پہنچ گئی۔ میرا مولا اٹھا، جلال کے عالم پہ باہر آیا، فرمایا، تم اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں خیمے میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں؟ غیرت اللہ کے فقرے جو اصحاب نے سنے تو مولا حسین قریب آئے، مولا سجاد کو سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوم کر کہا، آج میری امامت کی آخری رات ہے، کل تیری امامت کی پہلی رات ہے۔ آج عبادت ویسی کرنے دے جیسی میں چاہتا ہوں، کل سے نامحرموں کی آواز زینب کے کانوں میں نہ جانے دینا، کجا حبیب کی آواز، کجو شمر کی آواز، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ مومنین گرامی، شب عاشور مصائب کی شب، شب عاشور علام کی شب۔ شب عاشور وہ شب ہے کہ ہر بیوی اپنے اپنے خیمے میں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے اور اپنے بچے کو کل کے جہاد کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ شب عاشور وہ رات ہے کہ آج تو سب کے والی اور وارث موجود ہیں، لیکن کل جو ہوگا مولا و آقا کو بھی معلوم ہے، بیویوں کو بھی معلوم ہے، لیکن اسلام کی سربلندی کی خاطر، دین کی بقا کے لیے امام نے ہر قربانی دی اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ آئیے اب نوحے کی صورت میں ہم پرسہ پیش کریں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے بھرے گھر کا، کہ ہاں آج تو یہ گھر بھرا ہے، لیکن کل جب عاشور کا دن نکلے گا اور ایک ایک شہید ہوگا اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ پروردگار عالم کی گویا ندا آئے گی کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ بس بیویوں وقت آ جائے گا جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر لٹ جائے گا۔ آئیے نوحے کی صورت میں ہدیہ پیش کریں گے اور آج کی مجلس میں آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ کل عاشور کی مجلس ہے، کل مصائب کا بیان ہے، کل گریے کا بیان ہے، کل ہر بچہ آئے گا اور مولا و آقا کی خدمت میں اپنا ہدیہ پیش کرے گا۔ آج شب عاشور ہم گریہ جاری رکھیں گے اور آج کی رات یہ دعا کریں گے،
پروردگار عالم یوسف زہرا کا دیدار کرا دے، پروردگار عالم امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما دے، کیونکہ میرا امام واقعہ کربلا دیکھتا ہے اور پھر خون کے آنسو روتا ہے۔ جلد آ جائیے امام، جلد آ جائیے امام، اور آ کے کربلا کا بدلہ لیجئے، ایک ایک شہید کا بدلہ لیجئے۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح ہو بچھڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آلے پیمبر کے نشان تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آلے محمد کا سفینہ، بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا میری یہ آہ و بکا بھی، ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ یہ ہوگی ناردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جا